सेठ साहब, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में जिस बात का बहुत चर्चा है, वो पिछले हफ्ते आपने उस पर तबसरा भी किया, वो यूएस कांग्रेशनल हियरिंग थी जिसमें डोनाल्ड लू साहब ने अपीयर होना था और फिर वो हुए अपीयर और उनसे कड़े सवालों जवाब भी हुए पाकिस्तान के इंतखाबात से लेकर इमरान खान साहब की अरेस्ट तक। एक तो ये कि इसके जैसे ही ये समात नशर हुई तो अपने अपने मानी पाकिस्तान में इस पे पहनाए गए। हुकूमती मौक़िफ़ कुछ और इसको कह रहा था और दूसरी तरफ हम पीटीआई का मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ देखते हैं यकसर। आप हमें ये बताएं कि समात की सिग्निफिकेंस क्या है और इसमें पूछे गए सवालात में से आपको सबसे अहम बात क्या लगी? जी, अच्छा खासी हर घंटे की कांग्रेशनल हियरिंग थी, शायद ज़्यादा ही थी। तो मैंने कोई 3 क्वार्टर्स देखी, जो मेन इश्यूज थे वो मैंने देखे, सुना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी तबसरा किया था कि इस किस्म की हियरिंग होगी। अच्छा, जो आपने तबसरा किया था वो याद ना करवा दें? करवा दो। ऐड जी। इम्पैक्ट इसका कोई नहीं होगा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो कि अब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डोनाल्ड लू का जो जाना है ना, दैट इटसेल्फ इज़ अ गिव अवे, मीनिंग उससे पता चलता है कि इसका कोई चीज़ इसमें से पीटीआई के लिए नहीं निकलनी। वो तो अब यही बात करेगा। उसको भेजा गया है 2 बातों के लिए। एक ये कि अपना मौक़िफ़ जो है कि वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दी पाकिस्तानी इन दी पॉलिटिक्स, ठीक। मगर उसके साथ साथ ये भी कि देयरफॉर वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्टरल प्रोसेस। हमारा यही मौक़िफ़ है कि ये इंटरनल अफेयर्स हैं, वो वहाँ अदारे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो जाए वहाँ। हाँ, हमने भी सुना है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, कुछ रिगिंग के क्लेम्स हैं, हमें सुना है, हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। कोई रिलीफ नहीं मिलेगी पीटीआई को फ्रॉम द कांग्रेशनल हियरिंग्स। अच्छा, वैसे ऐसे लगता है आपको मुखबरी हो जाती है पहले के उन्होंने क्या कहना, उन्होंने ये बातें की इलेक्शंस के ऊपर? नहीं, मुखबरी नहीं होती। बात ये है कि पता होना चाहिए ना डिप्लोमेसी कैसे कंडक्ट होती है। हाँ। तो डिप्लोमेसी ऐसी होती है, जब झूठ बोलना होता है तो झूठ बोलते हैं, जब सच बोलना होता है तो सच बोलते हैं। अच्छा, ये कुछ झूठ सच मिक्स था ये? हाँ, देखिए ना, अब इस वक्त जो पॉलिसी डिसीजन है वो तो ये है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। अच्छा। पाकिस्तान को बैंकरप्ट नहीं होने देना, पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के तल्लुकात रखने हैं। अब वो उसके पीछे क्या सोच है वो और बात है, मगर ये इसका वो लिबिया वाला हाल नहीं करना, इसका इराक वाला हाल नहीं करना, इसका अफगानिस्तान वाला हाल नहीं करना, इसलिए इसको डूबने नहीं देना। न्यूक्लियर पावर है ना आयशा, इस वजह से न्यूक्लियर पावर है। यहाँ अगर गड़बड़ हो गई तो एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए, यहाँ अफरा तफरी हो गई, कोलैप्स कर गई रियासत, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये जो सारा कुछ है ये किसी और के हाथ में जा सकते हैं। तो फिर क्या जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी? तो अमेरिका कांट अफोर्ड कि पाकिस्तान सिंक कर जाए। तो ये तो पता है हमें। जब यहाँ ये पता है तो फिर ये भी पता है कि किस हद तक वो तनकीद करेंगे और किस हद तक तनकीद नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि इस वजह से एक साइकोलॉजिकल सी चीज़ है कि पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने एक अच्छी पीआर कैंपेन चलाई, एक अच्छी लॉबिंग की, और एक ये कांग्रेशनल हियरिंग जो है इसको शेड्यूल करवा लिया। आई थिंक आई गिव फुल मार्क्स टू पीटीआई कि यहाँ तक तो वो पहुँच गए। आज तक ये भी कोई पाकिस्तानी लॉबियस्ट यहाँ तक किसी बात को नहीं ला सके। मुशर्रफ का ज़माना भी गुजरा है और भी यहाँ डिक्टेटोरियल रजीम्स आई हैं, मगर पाकिस्तानी कम्यूनिटी इस तरीके के साथ मुतहद होके इतने तरीके के साथ उन्होंने एक लॉबी दी, अपना मुकदमा आलमी फोरम पर नहीं लड़ा। तो ये पहली दफ़ा हुआ, सो इट्स सिग्निफिकेंट। मगर क्या इससे कामयाबी, इसके अलावा भी कोई कामयाबी हुई है? नहीं। तहकीकात का मुतालबा आया है? नहीं, वो तहकीकात का मुतालबा तो बहुत से मुतालबे आए हैं ना, कि मगर वो एक कहते हैं जी कि जाके खान साहब को मिलें, जाके देख लें। कोई कहता है कि जी आप इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी कर दें, कोई कुछ और कह रहा है। तो कुछ भी नहीं होना। उन्होंने जो 3 चीज़ें थी उनके लिए, और उसी ऑर्डर में उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का वहाँ शिकार है। दहशतगर्दी सख्त हो रही है और वो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें शिकस्त दी और जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की थी। अब पाकिस्तान की रियासत को भुगतना पड़ रहा है और ये तफनीश सीरियस इशू। तो अमेरिकन परेशान है इस चीज़ पे, जितने हम परेशान हैं इतने वो परेशान है। तो आपको याद होगा एक वक्त था कि ख़बरें ये आनी शुरू हो गई थी कि जब तालिबान दंदना रहे थे स्वात में और फाटा में कि तालिबान अटक तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ अमेरिका में ये डिस्कशन शुरू हो गई थी आशा कि अगर ये अटक तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, वो तो फिर ख़तरे में आ जाएगा, ये तो फिर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, पिंडी पहुंच सकते हैं। तो इस किस्म की वहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है।
Right. تو دے سی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان از اے تھریٹ ٹو پاکستان تو امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اٹ از اے تھریٹ ٹو پاکستان اینڈ بائی ایسوسیشن ٹو دی انٹرنیشنل آرڈر. تو اس لیے میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس سے زیادہ بات نہیں ہوگی. سب سے پہلے انہوں نے کہا ڈونلڈ لو نے کہ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو اس کی طرف توجہ دینی ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہاں اکنامک کرائسس چل رہا ہے اور ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے پاکستان کو اس میں, کیونکہ اگر پاکستان سری لنکا کا کیس بن جاتا ہے یا گر جاتا ہے تو یہاں انتشار پھیل جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وی کانٹ افورڈ اٹ. تو اس نے نمبر 2 پہ رکھا پاکستان کی اکنامک ریکوری, جس سے یہ اشارہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ آئی ایم ایف نے جو آج معاہدہ کیا ہے اس کے پیچھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس بھی ہے کہ کرو, سختی کرو مگر چھوڑنا نہیں, بیل آؤٹ کرنا ہے. اور ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مان جائیں, کچھ تھوڑی سی نرمی ہم کروا دیں گے مگر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, ساری عمر آپ ڈیٹ میں نہیں رہ سکتے. بالکل. تو یہ دو. تیسری بات پھر انہوں نے یہ کہی کہ ہاں ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ الیکشن میں کچھ irregularities تھی. لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ریگنگ نہیں کیا گیا, بے ضابطگیاں. ہاں بے ضابطگیاں. اب وہ کہتے ہیں جی پہلے بھی بے ضابطگیاں ہوتی رہی ہیں, 2018 میں بھی ہوئی ہیں, ادھر بھی ہوئی ہیں, ادھر بھی ہوئی ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو پاکستان کے اندر ایک الیکشن کمیشن ہے, عدالتیں ہیں, یہ ان سے رجوع کریں. جی ہاں, تو ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے انٹرنل افیئرز میں, مگر ہمیں احساس ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو انصاف ملے وہاں, تو ہم نظر رکھے ہوئے, مگر اس سے آگے ہم نہیں کچھ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کلیئر کٹ. اب سوال جو آئے وہ تو مشکل آنے ہی تھے, بیکاز یہ وہی لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے کچھ سائن کیے ہوئے تھے, لیٹر لکھا تھا. ہاں, تو اس انہوں نے اپنی کنسٹیٹیوئنسی کے لیے, کیونکہ دیکھیے نا الیکشنز آ رہے ہیں آگے, جی الیکشنز آ رہے ہیں آگے, اور ان لوگوں نے ووٹ لینا ہے. جو ان کے علاقوں میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے اور وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی ہے, تو انہوں نے بھی ان کو بھی تو کچھ دینا ہے, پلیز کرنا ہے. ہاں, تو وہ ان کی وجہ سے انہوں نے سائن وائن بھی کر دی, ایک ہیئرنگ بھی کروا لی, اور اب آ کے کچھ ٹف سوال بھی پوچھ لیے. اب جواب ملے یا نہیں ملے ڈزنٹ میٹر. میں نے تو بڑے سوال پوچھے تھے, جو آپ نے مجھے کہا تھا میں نے سارے سوال پوچھے, مگر وہ سوال اپنی جگہ پہ اور جواب اپنی جگہ پہ. امریکن ایڈمنسٹریشن از سالڈلی بیہائنڈ دس گورنمنٹ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جو مطالبہ ان کی طرف سے آ رہا ہے ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بے شک اس پہ دفتر خارجہ کا یہ تبصرہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور بات چیت کے ذریعے اس کو ہم سالو کریں گے. بٹ پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں اس کیبل گیٹ کو لے کر, اس پہ امپیکٹ کیا ہوگا اگر پی ٹی آئی اس کو یوز کرتی ہے؟ پی ٹی آئی کو یہ ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی کو یوز نہیں کر سکتی, یہ فنشڈ, اس کے آگے اب کچھ نہیں. جو مرضی کہتے رہے, جن لوگوں نے سنی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا, اتنا سا بھی شعور ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملا. ٹھیک, اور پاکستان کی حکومت کے خلاف جیسی بھی حکومت ہے, جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی نیگیٹو ریمارک نہیں آیا جس کے ساتھ تکلیف ہو پاکستان کو. اچھا, سو میرا خیال ہے فارن آفس اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ تو بڑے خوش ہیں, اور اسی لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہاں کر رہے ہیں کہ ہمیں نا ٹھیک ہو گیا سارا کچھ. ہاں, لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف اسے ایسے انٹرپریٹ کر رہی ہے نا کہ جیسے اگر یہ کچھ تھا ہی نہیں تو پاکستان میں پھر آپ نے سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ کیسے بنا لیا؟ تو اب نہیں, وہ ڈونلڈ لو یہ کہتا ہے, اور اس نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے, اٹ از اے لائے. کیا لائے ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کہ جی سائفر نہیں ہے, لوگ جو ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یس, اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا وہ جا رہا یہ ہے. پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جی سائفر میں کچھ نہیں ہے. نہیں, جی. وہ کہتا ہے یہ جو الزام لگایا ہے کہ میرے پہ یا امریکن گورنمنٹ کے اوپر, یہ سائفر کے اندر یہ بات نہیں ہے جو عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ سائفر نہیں گیا یا یہ باتیں اس قسم کی نہیں ہوئی. وہ یہ کہتا ہے دو باتیں. پہلی بات یہ کہ ہم نے کسی سٹیج پہ دھمکی نہیں دی. ٹھیک, اور اگر عمران خان جو کہتا ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے, یہ جھوٹ ہے. He says it's a lie. دیکھیں بڑا اسٹرانگ لفظ ہے انگریزی کا. یس, تو میرا خیال ہے یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف جاتی ہے بات کہ اٹس اے لائی دیٹ امریکہ واز ٹرائنگ ٹو اوور تھرو دی عمران خان گورنمنٹ. ٹھیک, جو ایشو جو پاکستان گورنمنٹ کر رہی ہے, جو الگ جو کیس چلا ہوا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے ایک اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے اس کو باہر کر دیا. یہ سائفر ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے, ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے. آپ نے دو باتیں کی ہیں, ایک تو آپ نے اس کا ذکر کر دیا اور اس کا حوالہ دے دیا اور لیک کر دیا. یہ آپ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت آپ لیک نہیں کر سکتے. اوتھ میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ نہیں کریں گے. ایک تو یہ الزام ہے. دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے جو لیک کیا وہ بھی جھوٹ بولا ہے, جس کے ساتھ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں.
یا ہو گئے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو یہ دو الزام ہیں. اس کا تعلق جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے, وہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بولا اس نے, یہ نہیں کہ سائفر جو ہے وہ کیوں دکھایا. وہ ڈونلڈ لو نے اس کے اوپر کمنٹری نہیں کی, وہ تو پاکستان گورنمنٹ کہہ رہی ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ, اس کا حوالہ ہم دے رہے ہیں, ڈونلڈ لو نہیں دے رہا. ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے جو خان کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے. تو آئی تھنک اٹس اے سیپریٹ ایشو. اب جو بات یہ ہے کہ کیا سائفر کیس کے اوپر کیا اس کا کچھ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, ہاں تو یہ آپ کا سوال ہے. میرا خیال ہے سائفر کیس کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوگا. مگر جس طریقے سے سائفر کیس کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اور جو ایویڈنس ہے کہ اس نے ڈیلیبریٹلی لیک کی ہے کوئی بات, یا امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں, اور جج حضرات یہ کہیں گے یہ اس کا ثبوت دیں امریکہ کے ساتھ. کہا جا رہا ہے پہلے. ہاں تو جج حضرات جب یہ کہیں گے کہ جی خان صاحب نے جو کچھ کیا, یہ سیکرٹس ایکٹ کو کیسے انہوں نے, اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کو دکھا دیا ہے تو ثبوت دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے تو ثبوت دیں. ڈاکیومنٹ دکھائیں آپ کے, کچھ ہے نا آپ کے پاس, بتائیں تو صحیح. تو یہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے یہ پروو کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کہ جی تعلقات خراب ہو گئے ہیں, اب ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ کانفیڈینشیل باتیں خان صاحب نے ریلیز کر. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ والا جو حصہ ہے وہ اسٹرانگ ہے, مگر وہاں بھی یہ بات آئے گی کہ کیا خان صاحب نے کیا بات کہی ہے جس کے ساتھ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا. ٹھیک, تو یہ ایشوز عدالتوں میں ہوں گے, بٹ ناٹ ڈونلڈ لو اینڈ دس ٹیسٹمنی.